बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। हूसी हमलों से आलमी मईशत खतरे में है, सऊदी अरब ने दुनिया को किया खबरदार। कैबिनेट मीटिंग में सूरत हाल पर गौर। यमन के बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब के लिए बुरा ख्वाब बन गए, हमले जारी रखेंगे, अल हुसियों की वार्निंग। लीबिया में इत्तेहादी हुकूमत को पार्लियामेंट की मंजूरी, अक्टूबर में इलेक्शंस कराए जाएंगे, स्पीकर ने कहा तारीखी दिन है। इसराइली पुलिस ने शब मेराज से पहले शेख अकरम सबरी को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी वजीर आजम ने बाइडेन हुकूमत से कहा यहूदी बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चाइना यूगोर मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है, सबूत मौजूद हैं, अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट। एहतजाजियों पर उस वक्त तक गोलियां मारो जब तक मर न जाएं, म्यांमार की फौज का हुक्म, इनकार करने वाले पुलिस ओहदेदारों ने किया खुलासा। इंडिया में 18,000 नए कोविड केस, 133 नई मौतें। मुंबई में कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल होगा। ब्राजील में हेल्थ सेक्टर खतरे में पड़ गया, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर, कहा सेहत और तालीम पर तवज्जो देंगे। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत मिडल ईस्ट से। सऊदी अरब ने वार्निंग दी है कि ऑयल टैंकर्स और दूसरी तनसीबात पर यमन से हमलों की वजह से आलमी मईशत खतरे में है। हाल ही में यमन से सऊदी अरब पर हमले तेज़ हो गए। सऊदी कैबिनेट ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो ईरान से अमन और सलामती को जो खतरे हैं उनकी रोकथाम के लिए फौरी कार्रवाई करे। कैबिनेट की मीटिंग में मिडल ईस्ट की ताज़ा सूरत हाल और कोविड-19 के हालात पर गौर किया गया। शाह सलमान की सदारत में ये मीटिंग हुई, जिसमें सऊदी अरब की ऑयल साइट्स और आलमी एनर्जी सेक्टर की हिफाजत के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में गौर किया गया। कैबिनेट ने कहा कि हाल ही में रास तनूरा और तेहरान में एक रेजिडेंशियल एरिया और एक पोर्ट पर हमले आलमी कानून और उसूलों की खिलाफ वर्जी। सऊदी अरब के वज़ीर इत्तलात माजिद अल क़साबी ने कहा कि कैबिनेट ने फैसला किया कि UN सिक्योरिटी काउंसिल को एक डेलीगेशन भेजा जाए ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ईरान की मदद रखने वाले अल हुसियों की तरफ से हमलों से वाकिफ कराया जाए और दुनिया की जिम्मेदारी याद दिलाई जाए।
سعودی وزیروں نے یمن کے الحوثیوں سے امن کو جو خطرہ لاحق ہے ان کے بارے میں غور کیا اور امن کوششوں کو کمزور کرنے کے لیے الحوثیوں کو جواب دہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ ان وزیروں نے حال ہی میں قاہرہ میں عرب وزارتی میٹنگ کے فیصلوں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیروں کی اس میٹنگ میں ایران سے جو خطرے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے غور کیا گیا۔ یہ بھی بات دہرائی گئی کہ ایران مڈل ایسٹ کے ملکوں میں دخل اندازی کر رہا ہے اور عرب ملکوں کے تعلق سے حالات بگاڑنے والے بیانات دے رہا ہے۔ ان وزیروں نے قاہرہ میں عرب لیگ کی ایک میٹنگ میں جس میں وزرائے خارجہ نے حصہ لیا تھا اس کے نتیجوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس میٹنگ میں کہا گیا تھا کہ فلسطین مسئلہ اب بھی عربوں کی سب سے اہم ترجیح ہے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی، جارڈن کے شاہ عبداللہ، بحرین کے کراؤن پرنس سلمان بن حماد، ملیشیا کے وزیر اعظم محی الدین یاسین اور سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کے ساتھ میٹنگز کے بارے میں بھی کیبنٹ کو بریفنگ دی گئی۔ سعودی کیبنٹ نے کراؤن پرنس کو ایوارڈ دینے پر عرب لیگ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیروں نے کرونا وائرس وبا کی تازہ صورتحال اور اعداد و شمار کا جائزہ لیا۔ یمن کے الحوثیوں نے سعودی عرب پر تازہ حملوں کا اعتراف کیا ہے۔ انصار اللہ تحریک کے ایک رکن نے بتایا کہ سعودی جارحیت اور ناکہ بندی کے خلاف یہ حملے جاری رہیں گے۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے الحوثی عہدیدار علی القوام نے کہا کہ ان کی فوجی طاقت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سعودی عرب حملے بند کرے گا تو الحوثی بھی حملے روک دیں گے۔ یمن کے خلاف 6 سال کی جارحیت کے باوجود سعودی عرب یمنیوں کی قومی مزاحمت کی وجہ سے ایک بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یمنیوں نے ثابت کر دیا کہ وہ میدان جنگ کے میں کئی آپشنز رکھتے ہیں اور ان کے بیلسٹک میزائل دشمن کے لیے برا خواب بن گئے ہیں۔ انہوں نے سعودی عہدیداروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم کبھی بھی یمنی عوام کی مزاحمت کو کمزور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سعودی عرب اپنی جارحیت اور ظلم جاری رکھتا ہے تو ہمارا خون سستا نہیں ہے اور سعودی عرب کو آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کو قبول کرنا پڑے گا۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزام میں 2 ایرانی عہدیداروں پر پابندیاں لگائیں۔ ان ایرانی عہدیداروں کا تعلق ریولیوشنری گارڈ سے ہے۔ ایران نے نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کے لیے قدم بقدم اپروچ کو رد کر دیا ہے۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے پریس ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی نئی حکومت پابندیاں ہٹانے میں ناکام رہی ہے۔ اس عہدیدار نے بتایا کہ نیوکلیئر ڈیل میں واپسی صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ امریکہ پابندیاں ہٹائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پابندیاں نہیں ہٹائی گئیں تو ایران اور زیادہ قدم اٹھائے گا اور نیوکلیئر ڈیل میں کیے گئے اور وعدوں کو توڑے گا۔ فلسطینی وزیر اعظم نے امریکہ کی نئی بائیڈن حکومت سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کے خلاف سخت قدم اٹھائے۔ وزیر اعظم محمد شتی نے رام اللہ میں ہفتہ وار کیبنٹ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے کرونا وائرس وبا کے دوران یہودی بستیوں کی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں جس سے ایک آزاد فلسطینی ریاست بنانے کے لیے عالمی کوششیں متاثر ہوں گی۔ انہوں نے القدس کے علاقے شیخ جرارہ میں فلسطینیوں کو نکال باہر کرنے کے فیصلے کی مذمت کی۔ سینئر فلسطینی نے دنیا کے ملکوں سے کہا کہ وہ اسرائیلی قبضے کی پالیسیوں کی مذمت کریں اور اسے مجبور کریں کہ وہ فوری ان علاقوں کو چھوڑ دے۔ پچھلے سال اکتوبر میں اسرائیلی فوج نے شیخ جرا علاقے سے 12 فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کیا تھا اور ان کے گھروں کو اسرائیلیوں کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسرائیلی پولیس نے القدس کے مذہبی معاملات کے ذمہ دار شیخ اکرم صبری کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہیں القدس کے علاقے سوانا میں ان کے گھر سے حراست میں لیا گیا۔ خاندان کے عہدیداروں نے بتایا کہ پولیس نے ان کے گھر کو گھیر لیا۔ اس کے بعد انٹیلیجنس آفیسر ان کے گھر میں گھس پڑے اور شیخ اکرم صبری کو ایک ڈیٹینشن سینٹر لے جایا گیا۔ ایک دن پہلے شیخ اکرم صبری نے فلسطینیوں سے کہا تھا کہ وہ بڑی تعداد میں شب معراج کے موقع پر مسجد اقصی میں جمع ہوں۔ لیبیا کی پارلیمنٹ نے نئی اتحادی حکومت کو منظوری دے دی ہے۔ یہ ایک عبوری حکومت ہوگی جس کی نگرانی میں اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے۔ حال ہی میں یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے لیبیا بحران کو حل کرنے کے لیے تمام فریقوں نے اتحادی حکومت سے اتفاق کیا تھا۔ لیبیا کی پارلیمنٹ میں زبانی ووٹ سے اس اتحادی حکومت کو منظوری دی گئی۔ یہ الیکشنز جیسا کہ ہم نے بتایا اس سال کے آخر میں اکتوبر میں ہوں گے۔ لیبیا میں 2011 میں نیٹو کے ایک فوجی آپریشن میں معمر قذافی کو ہٹائے جانے کے بعد سے کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے اور دارالحکومت تریپولی اور آس پاس کے علاقوں میں اس حکومت کا اثر ہے جسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ملک کے زیادہ تر مقامات پر الگ الگ گروپوں کا قبضہ ہے جن میں باغی کمانڈر خلیفہ حفتار بھی شامل ہے۔ پچھلے سال خلیفہ حفتار نے دارالحکومت تریپولی پر قبضے کے لیے ایک آپریشن کیا تھا۔
لیبیا کے الگ الگ فریقوں نے عالمی طاقتوں کی مدد سے یہ سمجھوتا کیا ہے کہ ایک اتحادی حکومت بنائی جائے. اس بحران میں الگ الگ گروپوں کو الگ الگ ملکوں کی تائید حاصل رہی ہے. ترکی اس حکومت کی تائید کرتا ہے جسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ ایجپٹ اور دوسرے عرب ملک خلیفہ حفتار کے حامی ہیں. پارلیمنٹ میں موجود 132 ارکان میں سے 121 نے عارضی حکومت کی تائید کی. اسپیکر نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے. اس دوران لیبیا کے نامزد وزیر اعظم عبدالحمید نے ملک میں موجود 20,000 غیر ملکی سپاہیوں کو واپس بھیجنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کرائے کے سپاہی ہماری پیٹھ میں خنجر ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ان کرائے کے سپاہیوں کو واپس بھیجنے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر کام کریں گے. یونائیٹڈ نیشنز نے کہا تھا کہ لیبیا میں 20,000 کرائے کے سپاہی اور غیر ملکی فائٹرز ہیں. ان سپاہیوں کی واپسی کے لیے 23 جنوری کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی، لیکن اب تک یہ سپاہی لیبیا میں موجود ہیں. دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا. کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش. کنگز معاون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ. بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ. سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا. کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد. کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ. گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ. HMDA اپرووڈ لے آؤٹ. آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں. اب بنائیں اپنا خود کا گھر. پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. حوثی حملوں سے عالمی معیشت خطرے میں ہے. سعودی عرب نے دنیا کو کیا خبردار. کیبنٹ میٹنگ میں صورتحال پر غور. یمن کے بیلسٹک میزائل سعودی عرب کے لیے برا خواب بن گئے. حملے جاری رکھیں گے. الحوثیوں کی وارننگ. لیبیا میں اتحادی حکومت کو پارلیمنٹ کی منظوری. اکتوبر میں الیکشنز کرائے جائیں گے. اسپیکر نے کہا تاریخی دن ہے. اسرائیلی پولیس نے شب معراج سے پہلے شیخ اکرم الصبری کو گرفتار کر لیا. فلسطینی وزیر اعظم نے بائیڈن حکومت سے کہا یہودی بستیوں کے خلاف کارروائی کی جائے. چائنا یوغور مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے. ثبوت موجود ہیں. امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ. احتجاجیوں پر اس وقت تک گولیاں مارو جب تک مر نہ جائیں. میانمار کی فوج کا حکم. انکار کرنے والے پولیس عہدیداروں نے کیا خلاصہ. انڈیا میں 18,000 نئے کووڈ کیس. 133 نئی موتیں. ممبئی میں کووڈ پروٹوکول پر سختی سے عمل ہوگا.
برازیل میں ہیلتھ سیکٹر خطرے میں پڑ گیا، پاکستان میں ویکسینیشن مہم شروع۔ تیرتھ سنگھ راوت اتراکھنڈ کے نئے چیف منسٹر، کہا صحت اور تعلیم پر توجہ دیں گے۔ بلیٹن کے اس حصے میں جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں میانمار سے۔ میانمار میں فوجی حکومت کے خلاف کئی شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ میانمار کے فوجی حکمرانوں نے فوج اور سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا کہ وہ سختی سے بغاوت یعنی مخالفت کو کچل دیں اور احتجاجیوں کو کچل دیں۔ میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا کہ فوجی عہدیداروں نے پولیس کو حکم دیا تھا کہ احتجاجیوں کو اس وقت تک گولیاں ماری جائیں جب تک وہ مر نہیں جاتے۔ بعض پولیس عہدیداروں کے حوالے سے یہ رپورٹ کہی گئی جنہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور فرار ہو گئے۔ پوپ فرانسس نے تاریخی دورے کا موقع دینے کے لیے عراق کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ عراقی امن کے ساتھ رہنے کے حقدار ہیں۔ اپنے ہفتے وار ریڈیو خطاب میں 84 سالہ پوپ نے اپنے 3 روزہ عراق دورے کی تفصیلات بتائیں۔ اس دورے کے دوران انہوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ پوپ نے شیعہ عالم آیت اللہ علی السستانی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسی ملاقات تھی جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ چائنا یوغ اور مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ امریکہ کے ایک تھنک ٹینک نے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ اس بات کے صاف ثبوت موجود ہیں کہ بیجنگ نسل کشی کر رہا ہے اور یونائیٹڈ نیشنز کے کنونشن کی تمام خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ نیو لائنس انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اینڈ پالیسی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ چائنا کے صدر زی جن پنگ نے یوغوروں کو تباہ کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی ہے۔ اس حوالے سے 2014 میں زنجیانگ میں دہشت گردی کے خلاف عوام کی جنگ کے نام سے شروع کی گئی تحریک کا حوالہ دیا گیا۔ بیجنگ نے نسل کشی کے الزام کو ہمیشہ رد کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے تربیتی کیمپس چلا رہا ہے۔ چائنا کے وزیر خارجہ نے فروری میں یونائیٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ زنجیانگ میں کبھی بھی نسل کشی نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی مذہب کی بنیاد پر کسی کو دبایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق معاملات سے متعلق ہائی کمشنر کو زنجیانگ کے دورے کی دعوت بھی دی۔ ایران کی ایک جیل میں 5 سال گزارنے کے بعد برطانیہ کے ایک امدادی کارکن نازنین زغاری کو نظر بندی سے رہا کر دیا گیا، لیکن بعد میں انہیں نئے الزامات کے تحت دوبارہ عدالت میں بلایا گیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ حکومت انہیں ملک واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نازنین تھامس رائٹرز فاؤنڈیشن کی ایک پروجیکٹ مینیجر تھی جب انہیں اپریل 2016 میں تہران ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد میں انہیں ایرانی حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور پھر انہیں مجرم قرار دیا گیا۔ ایران کی جیل سے کچھ مہینے پہلے رہا ہونے والی برطانیہ اور آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی ایک ماہر تعلیم نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ 2 سال کی قید میں انہیں دماغی طور پر ٹارچر کیا گیا۔ 33 سالہ کائل گلبرٹ نے نومبر میں آسٹریلیا واپس پہنچنے کے بعد یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی جیل میں انہیں 804 دن گزارنے پڑے اور اس دوران ایرانی عہدیداروں نے انہیں ایران کا جاسوس بننے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی۔ انہیں تھائی لینڈ میں گرفتار 3 ایرانیوں کے بدلے رہا کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ایران نے ان کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کیا۔ بات کووڈ-19 کی، انڈیا میں تقریباً 18,000 نئے کرونا وائرس کیسز پائے گئے ہیں اور 133 نئی موتیں ہوئی ہیں۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ صبح 8 بجے جاری اپ ڈیٹ میں کہا گیا کہ فی الحال ملک میں 1,84,598 ایکٹیو کیسز ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 17,981 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ ممبئی بلدیہ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ممبئی میں لاک ڈاؤن نہیں لگایا جائے گا، لیکن کووڈ-19 پروٹوکول پر سختی سے عمل کرایا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ کوارنٹین توڑنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں انسٹیٹیوشنل کوارنٹین میں رکھا جائے گا۔
एक रिपोर्ट में कहा कि कोविड-19 के 78% मरीज मोटे या ओवरवेट हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही। 8 मार्च को एक वीकली मैगजीन में ये रिपोर्ट छापी गई है। हाल ही में एक आलमी रिपोर्ट में कहा गया था कि कोविड-19 से उन मुल्कों में ज़्यादा मौतें हुई हैं जहां पर मोटापे या ओवरवेट लोगों की शरह ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के बाद बरतानिया की हुकूमत ने कहा कि वो मोटापा कम करने में अवाम की मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई है। सबसे पहले 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका दिया जा रहा है। पिछले महीने चाइना ने पाकिस्तान को वैक्सीन का तोहफा दिया था। पाकिस्तान में 6 लाख के करीब कोविड केस पाए गए हैं और 13,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। इस दौरान कोरोना वायरस के मद्देनज़र लाहौर और इस्लामाबाद में स्कूल्स 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में 18 जनवरी को ही स्कूल्स खोले गए थे। मॉरिशस में कोविड-19 की सूरत हाल से निमटने के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस नए लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ज़रूरी सर्विसेज को काम करने की इजाज़त होगी, जिनमें एयरपोर्ट, सी पोर्ट, हॉस्पिटल सर्विस वगैरह शामिल है। ब्राज़ील के कई शहरों में कोरोना वायरस की सूरत हाल नाजुक है, जिसकी वजह से हेल्थ सिस्टम खतरे में पड़ गया है। एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। बताया गया कि ब्राज़ील की 27 रियासतों में से 25 रियासतों के दारुल हुकूमतों में 80% से ज़्यादा ICU बेड्स भर चुके हैं। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि वायरस की नई शक्ल की वजह से सूरत हाल ख़राब हो सकती है। ब्राज़ील कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में से एक है, जहां 2,66,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और 11 मिलियन से ज़्यादा लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। एक दिन पहले TS रावत ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल हल्के से लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट हैं। वो बीजेपी के रियासती सदर भी रह चुके हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने उन्हें राजभवन में हलफ दिलाया। इससे पहले बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में इत्तेफाक राय से उन्हें लीडर चुना गया। इस मौके पर तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी MLA से खिताब करते हुए कहा कि तकरीबन 1 साल की बची हुई मियाद के दौरान वो सेहत, तालीम और टूरिज़्म पर तवज्जो देंगे। उत्तराखंड में अगले साल असम्बली इलेक्शंस होने वाले हैं। TS रावत की हुक्मरानी के अंदाज पर मुसलसल बीजेपी लीडर्स की तनकीदों के बाद उन्होंने लीडरशिप से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा कि वो ज़बरदस्त तजुर्बा रखते हैं। मोदी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि रावत की क़यादत में रियासत तरक्की की नई मंजिलों को छुएगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हूसी हमलों से आलमी मईशत खतरे में है। सऊदी अरब ने दुनिया को किया खबरदार। कैबिनेट मीटिंग में सूरत हाल पर गौर। यमन के बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब के लिए बुरा ख्वाब बन गए। हमले जारी रखेंगे, अल हूसियों की वार्निंग। लीबिया में इत्तेहादी हुकूमत को पार्लियामेंट की मंजूरी, अक्टूबर में इलेक्शंस कराए जाएंगे। स्पीकर ने कहा तारीखी दिन है। इस्राएली पुलिस ने शब मेराज से पहले शेख अकरम सबरी को गिरफ्तार कर लिया।
फलस्तीनी वजीर आजम ने बाइडन हुकूमत से कहा यहूदी बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चाइना यूगोर मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है, सबूत मौजूद हैं, अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट। एहतजाजियों पर उस वक्त तक गोलियां मारो जब तक मर न जाएं, म्यांमार की फौज का हुक्म, इनकार करने वाले पुलिस ओहदेदारों ने किया खुलासा। इंडिया में 18,000 नए कोविड केस, 133 नई मौतें, मुंबई में कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल होगा। ब्राजील में हेल्थ सेक्टर खतरे में पड़ गया, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर, कहा सेहत और तालीम पर तवज्जो देंगे। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।